بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکسڈ انفو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق۔ ناظرین، پاکستان میں ہر سال عید کا چاند تنازعات کا شکار ہوتا ہے۔ عید جیسا خوشی کا موقع بھی اتحاد و یگانگت کا سبق دینے سے قاصر رہتا ہے۔ اس کی وجوہات بہت سی ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ پوپلزئی آخر ایسا کیوں کرتے ہیں کہ پشاور اور خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں ایک دن پہلے روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور ایک دن پہلے عید بھی ہو جاتی ہے۔ جب مرکزی روت حلال کمیٹی موجود ہے تو قاسم مسجد کے جو خطیب ہیں ان کو اس سے کیوں حکومت باز نہیں رکھ پائی؟ کوئی بھی اگر ماضی کی حکومت ہم دیکھیں تو کسی کو بھی یہ کریڈٹ نہیں جاتا کہ وہ ملک بھر میں ایک عید کا اہتمام کر سکیں اور مسجد قاسم علی خان کے لوگوں کو راضی کر سکیں۔ ہم اس کی تاریخ میں اگر جائیں، تاریخ کے اوراق الٹنے کی کوشش کریں تو بہت سے اہم حقائق ملتے ہیں کیوں حکومتیں بے بس نظر آتی ہیں ملک بھر میں ایک دن روزہ رکھنے اور ایک ہی دن عید ہونے کے معاملے پر۔ عمران خان کی طاقتور ترین گورنمنٹ سمجھی جاتی ہے موجودہ تناظر میں، لیکن وہ بھی اس معاملے کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ مفتی شہاب الدین پوپلزئی جمعے والے دن جبکہ ملک بھر کے اندر 28واں روزہ تھا، جبکہ کے پی میں 29واں روزہ تھا، اس وقت انہوں نے اجلاس منعقد کر لیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ سعودی عرب میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا تو اس کے بعد انہوں نے اجلاس برخاست کیا اور بتایا کہ عید اتوار والے دن ہی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب تو اور بھی فواد چودھری بھی میدان میں کود پڑے ہیں اپنی وزارت کو اہمیت دینے کے لیے۔ انہوں نے بھی روت حلال کمیٹی کی مخالفت شروع کر دی، جبکہ اس سے پہلے ان کو سب سے زیادہ جو مخالفت کا سامنا تھا وہ مسجد قاسم علی خان کا تھا۔ اب مسجد قاسم علی خان کے متعلق حقائق جاننا بہت ضروری ہے۔ کیوں حکومتیں اس کو مطمئن نہیں کر سکیں؟ کیوں حکومتوں کی یا روت حلال کمیٹی جو مرکزی جو فیڈرل گورنمنٹ کی قائم کردہ ہے اس کی رٹ کو پورے پاکستان میں برقرار نہیں کیا جاتا؟ مسجد قاسم علی خان کے کہنے پر لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عید بھی مناتے ہیں۔ اس کے ساتھ جڑے ہوئے حقائق کیا ہیں؟ اگر ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں تو مسجد قاسم علی خان کا خاص تعلق چاند دیکھنے کی جو روایت ہے اس سے کئی اشروں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب بھی روزہ اور عید کی بات آتی ہے تو ملک بھر میں ایک مخصوص حصے میں ایک دن قبل روزہ رکھا جاتا ہے اور عید منائی جاتی ہے، اور وہ خیبر پختونخوا ہے۔ پاکستان میں سوائے مسجد، یہ ذہن نشین کر لیں کہ پاکستان میں سوائے مسجد قاسم علی خان کے چاند کی رویت کا کوئی بھی مسجد اور اعلان نہیں کرتی، صرف مسجد قاسم علی خان کرتی ہے، اور باقی تمام مساجد جو ہیں وہ خود اعلان نہیں کرتے بلکہ مرکزی روت حلال کمیٹی جو اعلان کرتی ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اب ان کی بات کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی دلچسپ بات ہے کہ صوبہ بھر میں ان کی آواز جو مسجد قاسم علی خان ہے اس کو مانا جاتا ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کی قائم کردہ روت حلال کمیٹی ہے اس کی کال پر عید یا روزہ نہیں رکھا جاتا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کیوں اس پر اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرتی۔ میں انہی حقائق کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ اس مسجد قاسم علی خان کی ایک خاص تاریخ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اگر دستاویزات کو، محکمہ اوقاف کے دستاویزات کو کھنگالنے کی کوشش کریں تو مسجد علی خان کی جو تاریخ ملتی ہے وہ پشاور میں 1842 میں تعمیر کی گئی، یعنی اتنی قدیم مسجد ہے کہ یہ 1842 میں تعمیر کی گئی،
جو خیبر پختونخوا کے محکمہ اوقاف کے جو دستاویزات ہیں ان کے مطابق. اور اس وقت حکومت کس کی تھی یہ بھی جان لیجئے. اس وقت افغانستان میں احمد شاہ ابدالی حکومت کرتے تھے اور دلی میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی حکومت تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پشاور میں اس وقت سکھوں کی حکومت تھی، یعنی سکھ حکومت کرتے تھے. ان کا بھی کنیکشن تھا اس مسجد قاسم علی خان کے ساتھ، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. 1941 میں اس مسجد کی مکمل تزئین و آرائش کی گئی. 1842 میں تعمیر ہوئی اور اس کے بعد اس کی تزئین و آرائش کا کام 1941 میں مکمل ہوا. اور اس مسجد کے نام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جو تحقیق کی گئی اس سے پتہ چلا کہ مسجد قاسم علی خان اس کا نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ مغل بادشاہ اس وقت کے اورنگزیب تھے اور ان کا ایک خاص وفادار افسر تھا جس کا نام قاسم علی خان تھا، اور ان کے نام سے اس مسجد کو منسوب کر دیا گیا. پھر اب آتے ہیں جی سب سے اہم چیز کہ پوپلزئی خاندان کا اس مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس جو چاند کا اعلان کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. اگر ہم پشاور میں پوپلزئی خاندان کو کی بات کریں تو انتہائی بااثر اور اہم خاندان سمجھا جاتا ہے. اور اس خاندان کے عبد الرحیم پوپلزئی سکھوں کے دور میں، جب سکھوں کی حکومت تھی تو پشاور کے علاقے کے قاضی تھے عبد الرحیم پوپلزئی. اور اس کے بعد اس خاندان کی اہم شخصیت عبد الحکیم پوپلزئی کا نام آتا ہے، جو خلافت کی تحریک شروع کی گئی تو اس کے اہم رہنماؤں میں شامل تھے. اور ان کو اس موومنٹ کا، خلافت موومنٹ کا جو صوبہ اس وقت صوبہ سرحد یا ہم یہ کہیں کہ پشاور کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ان کی خدمات کے اعتراف میں. پھر ان کے آگے بیٹے تھے عبد الرحیم پوپلزئی، ان کے صاحبزادے تھے، وہ بھی خلافت موومنٹ کے ہیرو تھے. اور خود مظاہروں کے اندر قصہ خانی بازار کے اندر بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا خلافت موومنٹ کی بحالی کے لیے، یعنی خلافت کی بحالی کے لیے. جب خلافت کو ختم کر رہے تھے اس کے خلاف مظاہرہ کیا گیا اور عبد الرحیم پوپلزئی اس مظاہرے میں خود شریک ہوئے اور اس کی سزا انہیں یہ بھگتنا پڑی کہ ان کو 9 سال قید کاٹنی پڑی اس کی. اور وہی جو عبد الرحیم پوپلزئی تھے ان کو اس مسجد کا خطیب بھی مقرر کیا گیا تھا. پھر ہم اگر مزید آگے بڑھیں تو یہ جو مسجد قاسم علی خان ہے اس کے جو موجودہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی ہیں وہ بھی اصل میں عبد الرحیم پوپلزئی جو تھے انہی کے پوتے ہیں. اور پاکستان اگر ہم اب واپس آتے ہیں کہ انہوں نے چاند دیکھنا کب سے شروع کیا. جب سکھوں کا دور تھا اس وقت بھی ان کی بات مانی جاتی تھی. میں نے جیسا کہ بتایا کہ انہوں نے قاضی مقرر کر رکھا تھا. اس کے بعد سے بھی پاکستان بننے سے پہلے مسجد قاسم علی خان سے اعلانات ہوتے تھے چاند کی رویت کے. اسی کے اعلانات کے مطابق روزے رکھے جاتے تھے، انہی کے اعلانات کے مطابق عیدیں بھی ہوتی تھیں. پھر 1960 کی دہائی کے اندر جب پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان تھے، انہوں نے ایک مرکزی رویت حلال کمیٹی قائم کی اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ملک بھر کے اندر ایک ہی دن روزہ رکھا جائے اور ایک ہی دن عید ہو. اس مقصد کے لیے یہ بنائی گئی، لیکن یہ مقصد حاصل نہیں کر سکی، بلکہ مسجد قاسم علی خان کی طرف سے تب سے لے کے اب تک یہ اعلانات ہوتے رہے. کبھی بھی انہوں نے چاند کی رویت کے اعلانات سے انحراف نہیں کیا، یعنی پیچھے نہیں ہٹے. ان سے بہت دفعہ مذاکرات ہوئے، بہت دفعہ حکومت نے کوشش کی کہ ان کو اس چیز پر راضی کیا جائے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی، لیکن مسجد قاسم علی خان کی طرف سے ہمیشہ جو بھی اس کے منتظم رہے انہوں نے ہمیشہ یہی جواب دیا
کہ یہ روایت ہماری پاکستان کے قیام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اس کا تعلق ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، ہم اپنے مطابق اعلانات کرتے رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صوبہ بھر کے اندر تمام لوگ جو ہیں وہ مسجد قاسم علی خان کی جانب سے جو بھی اعلانات کیے جاتے ہیں چاند کی رویت کے حوالے سے، ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور جو بھی خیبر پختونخوا کی حکومت ہوتی ہے وہ مسجد قاسم علی خان کے مطابق ہی، ان کے اعلانات کے مطابق ہی عید مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ ویورز، اب جو نیا مسئلہ کھڑا کیا ہے فواد چودھری کی طرف سے، جس میں روت حلال کو جہاں سامنا کرنا پڑ رہا تھا مفتی شہاب الدین پوپلزئی کا، مسجد قاسم علی خان کا، وہیں پہ ایک نیا چیلنج سامنے آیا ہے فواد چودھری کی صورت میں۔ ان کی جو مردہ وزارت تھی اس میں انہوں نے جان ڈالنے کی کوشش کی، اور چاند کا تنازعہ پچھلے سال بھی کھڑا کیا اور اس سال بھی کھڑا کر دیا، اور چاند کے نکلنے سے پہلے ہی سائنسی اندازوں کے مطابق انہوں نے کل عید کا اعلان کر دیا ہے کہ کل عید ہوگی۔ اب یہ تنازعہ کہاں جا کے رکتا ہے، کہاں جا کے تھمتا ہے، کیا حکومت اس کو کنٹرول کر پاتی ہے یا نہیں؟ لیکن حکومت اس پوزیشن میں بالکل نہیں ہے کہ تمام علماء کرام کے ساتھ وہ اختلاف مول لے لے فواد چودھری کے لیے صرف، کیونکہ سابقہ حکومتوں کا بھی اگر ریکارڈ دیکھیں تو وہ جب مسجد قاسم علی خان کے ساتھ ان کو اس چیز پہ ایگری نہیں کر سکے، ان کے ساتھ انہوں نے اختلاف مول نہیں لیا، ان کے ساتھ انہوں نے ان کو نہیں روکا، تو پھر کس طریقے سے روت حلال کمیٹی، جس میں ملک بھر کے جید علماء شامل ہیں، مفتی منیب الرحمان اس کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کو وہ بیک پہ لے جائیں اور فواد چودھری کے مطالبے کو تسلیم کر لیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ چاند کے تنازع کے حوالے سے مسجد قاسم علی خان کا جو کردار ہے، اصل حقائق کیا ہیں، وہ ان سے آپ کو آگاہ کروں۔ اگر میرا یہ ولاگ پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اپنے کومنٹ میں اظہار کیجئے گا اپنی رائے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ مکسڈ انفو ٹی وی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔